آپ پاکستان میں اسلامی انقلاب کے خواہاں ہیں، مسلمانوں کے فقہی اختلافات پر بات کرنے سے آپ گریز کرتے ہیں۔ پاکستان کے مسلمانوں میں انتشار کا ایک بڑا سبب فقہی اختلافات ہی ہیں۔ ان اختلافات کو ختم کر کے متحد ہو کر اسلامی انقلاب اس ملک میں ممکن ہے یا نہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس اختلاف کے بارے میں گریزا اس اعتبار سے ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دینے کو تیار نہیں، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ باقی میرے نزدیک ہمارے علماء نے ثابت کیا مختلف مراحل پر کہ وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ وہ آئلی قوانین کے بارے میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا، یہ تمام فقہیں جمع ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی؟ دستور کے بارے میں 22 نکات انہوں نے سب نے مشترکہ طور پر متفق علیہ دے دیے تھے کہ نہیں دے دیے تھے؟ تو یہ در حقیقت رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ یہ کہ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں، ہمارا اپنا نفس ہے۔ ہمیں اپنے گھر کے اندر دین پر عمل کرنے سے کون روکتا ہے؟ کیا کوئی فقہ جعفری والا آ کے روکتا ہے مجھے؟ یا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کوئی دوسری فقہ والا روک رہا ہے؟ وہ تو ہمارا اپنا نفس ہے۔ یہ ہمارا فرعون جو اندر ہے کہ نفس ماں ہم کم طرح فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست۔ آپ صحیح رخ پر اگر تحریک چلائیں گے یہ سارے اختلافات جو ہیں ایویپوریٹ ہو جائیں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہندوستان میں لکھنؤ شہر میں ہر سال شیعہ سنی فساد ہونا لازم تھا، لیکن جب سے وہ پرسنل لا بورڈ بنا اور اس کی ایک تحریک چلی کوئی فساد نہیں۔ تو مشترک مقصد جو ہے اس کے لیے کھڑا ہو جانا، اس سے در حقیقت وہ اختلافات جو ہے ایویپوریٹ ہوتے ہیں۔ ورنہ سٹیگننٹ واٹر کے اندر آپ کو معلوم ہے گندگی پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو ایک مثبت حرکت اور تحریک کی شکل دیجئے۔ یہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کو لانے کے لیے ہتھیار اٹھائے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے اور جھوٹا ہے، اور پرامن طریقے پر اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کا الحمدللہ راستہ موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی بے حسی ختم کریں اور شعور پیدا کریں، اور شعور پیدا کر کے اس دفعہ کو بروئے کار لانے کا اہتمام کریں۔ میں 17 سال اس وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں کام کرتا رہا ہوں، اور اس میں الحمدللہ ہم نے 200 سے زیادہ قوانین عدالت کے ذریعے اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا حکم جاری کیا اور وہ قوانین بدلے گئے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے دینی حلقوں کی طرف سے اس دفعہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی درخواست دائر نہیں ہوئی۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے منتیں کی کہ آپ خدا کے لیے اس فائدہ اٹھانے کے لیے یہ درخواستیں دائر کریں، مگر افسوس ہے کہ کوئی درخواست دائر ہماری طرف سے نہیں، بے دینوں کی طرف سے آئی، ملحدین کی طرف سے آئی، اور اس پر فیصلے دیے گئے، اور 200 کے قریب قوانین اس زمانے میں ہم نے بدلے۔ تو یہ بات الحمدللہ صرف پوری دنیا میں صرف پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں ہر شہری کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ، اور پھر اکثر وہ نظام خلافت کے لیے کچھ کریں۔ اللہ کے بندوں، نظام خلافت ان پہ لانا ہے کہ جن کو نہ قرآن کی سمجھ نہ حدیث کی سمجھ۔ آج آپ ذرا ریفرینڈم کرائیں نا عورتوں سے کہ کیا برقع فرض ہونا چاہیے پاکستان کے آئین کے اندر، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سر پھر ان کے اوپر آپ نے اسلام نافذ کرنا ہے؟ کیا مرد یہ ووٹنگ کر دیں گے کہ ہاں سارے مردوں کو داڑھی رکھنی چاہیے اور جرمانہ ہونا چاہیے جو نہ رکھے؟ نہیں۔ تو سر پھر آپ رائے عامہ ہموار کریں۔ میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ میرے آدمی حکومت بھی آ جائے نا حساتی طور پہ، میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو میں مزار نہیں گراؤں گا جب تک بریلوی خود مزار نہ گرائیں۔ اتنی تطہیر ہو جائے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبے کے اندر بت برداشت کیے ہیں، گوریلا وار آپ نہیں کر سکتے تھے؟ 13 سال مکے میں رہے نا، 2-4 بندوں کو بھیج کے اے بت ہی تھے نا، ٹوٹ جاندے ایک بار تے پھر تو وہ مشینہ تے ہے نہیں سن، 5-6 مہینے بعد ہی کوئی کا بت بڑھنا سی، جا کے توڑوا دیتے۔ حتیٰ کہ آپ اسی کعبے کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتے رہے جس کے اندر بت تھے، ظاہر وہ دیوار کا سترا ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر۔ یعنی نبی علیہ السلام کی آلموسٹ دعوت حق بلند ہونے کے 21-22 سال کے بعد وہ بت توڑوائے ہیں، اتنے عرصہ برداشت کیے ہیں کہ یہ لوگ خود توڑے۔ پھر آپ دیکھیں فتح مکہ پہ انہوں نے ہی بت توڑے ہیں جو نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ حضرت خالد بن ولید آگے تھے توڑنے والوں میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہونی چاہیے، رائے عامہ ہموار کریں، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہ کریں، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہ کریں۔ میں کوئی ایجنسیوں کا اعلی کار نہیں ہوں، ذہن میں رکھیے گا، ایجنسیوں کے اعلی کار کبھی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے بارے میں نہیں بولتے، ٹھیک ہے؟ میں اللہ کے فضل سے میرے پاس آتے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور سب کی اصلاح کرتے ہیں کہ یار آپ رول آف دا لا، اگر آپ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کرنے والوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ وہ آئین پاکستان اور رول آف لا کو فالو کریں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ رول آف لا کو فالو کریں، پھر ہی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ اور آج یہ جو اس وقت پاکستان پہ مبارک دور ہے نا، اس حوالے سے
کہ جب ہماری آرمی بھی, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی, ہماری ایجنسیز بھی ایک پیج کے اوپر ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہوں گے, اور فریڈم آف ایکسپریشن اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ سب لوگ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. ورنہ پہلے تو آپ دیکھیں جب دہشت گرد تنظیمیں تھیں, ہر فرقے کی ایک دہشت گرد تنظیم تھی, وہ دوسرے فرقے کے مولویوں کو قتل کروا دیتی تھی. یہ ضرب عضب اور رد الفساد سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرح کے لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور ایسے لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک ان کے فطروں سے محفوظ ہیں. تو ہم تو بڑے خوش ہیں یہ جو اس وقت دور ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ مزید جو ہے نا اس میں آزادی ہونی چاہیے, اور عوام کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو بھی کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے, اس کو کوئی مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے, بالکل اس کو پروف کریں. لیکن مذہبی منافرت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی غلطی ہائی لائٹ کریں. مذہبی منافرت یہ ہے کہ کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس کو کافر قرار دیں اور اپنی پارٹی کو کہیں گے چڑھ دوڑو ان کے اوپر. یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے نفاذ اسلام کی خواہش کسی کے دل میں نہیں یا تڑپ نہیں, تو اسلام سے بالکل بے خبر ہے. دین دنیا میں کمزور رہ کر رہنے کے لیے نہیں آیا, غلبے کے لیے آیا کہ حکومت کرے اور دنیا اس کے زیر سایہ امن سے رہے. مگر اس کے یہ جو خیالی پلاؤ پکانے ہیں نا کہ پہلی اینٹ تو ہے نہیں اور چھت کی باتیں شروع ہو جائیں, کیا خلافت کی باتیں کریں اور اسلامی نظام کی کرے. اب تو حال ہے کہ ہمیں مسلمان جو ہے نا کلمہ گو ان کے ایمان بچانے کی فکر ہے. ایسا دنیا میں غلبہ ہو گیا باطل نظام کا اور باطل تعلیم کا, بچے بچیاں پروفیسر ڈاکٹر منکر ہوگا دین کے. اس لیے اب کوئی بات نہ کرے نظام اسلام کی نہ خلافت کی. ساری دینی جماعتیں اگر اسلام چاہتی نا ہے وہ یہی نفاذ ہے, مگر پہلی اینٹ رکھو. پہلی اینٹ کیا دین کا علم پھیلاؤ, کتاب میں ایک ایک آدمی تک پہنچے, پتہ تو چلے مسلمان قرآن کیا کہتے. اکثریت قرآن ہی نہیں آتا ترجمے سے پڑھتی, حدیثوں کا نہیں علم ہے. مدارس قائم کرو جہاں ایسے بچے بچیاں تیار ہوں جو جدید علوم بھی پڑھیں. یہ نفاذ اسلام جو لوگ چاہتے ہیں اگر وہ مخلص ہیں, سارے دھندے چھوڑ کرنا احتجاج نہ کوئی حکومت سے ٹکر, مدارس کی فکر کریں. ایسے مدارس محلوں میں کھول دیں کہ وہاں بچہ جب پڑھ کر نکلے وہ عالم دین بھی ہو, حکومت چلانی بھی جانتا ہو, اور ساتھ اس کی تربیت بھی اور نیک. یہ کام اگر نہیں کرتے, میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں سب دینی جماعتیں جھوٹ بولتی ہیں اور اسلامی نظام کے نام پر فرار کرتے ہیں. پہلے اینٹ ہی نہیں رکھ رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے اسلام کے نظام. کہاں سے آئے گا اسلامی نظام؟ اگر ابھی کوئی حکومت کہہ دے کہ چلو ہم نے چھوڑا سنبھالو کرسیاں, کہاں سے آئیں گے؟ کون ہے قاضی جو شریعت کو جانتے ہیں؟ کہاں ہے مجسٹریٹ اور کمشنر؟ خدا کا نام مانو, کرنے کی باتوں پر آ جاؤ. سب کو کہو دینی تنظیموں کے لوگوں کو کہ اگر حضرت آپ کا ارادہ باقی تو پہلا قدم اٹھائیں نا. آگے کی چھلانگیں کیوں دکھا رہے ہیں, وہ تو بعد میں آئیں گے. کیوں رسول اللہ نے 13 سال نہیں بات کی اس کی؟ اسلامی نظام کے لیے کام کرنا تو پہلا اسلامی نظام کا ذہنوں میں کچھ نقشہ تصور تو ہو. مدارس قائم ہو, لائبریریاں ہوں, کتابیں اتنی آرا اور عمدہ اور آسان اور مشکل سب لکھی جائیں کہ پڑھوں کو بھی سمجھ آئے اسلام کیا, اور جو زیادہ پڑھے لکھے وہ بھی مطمئن ہونے. فلسفہ منطق کہ ہر شخص کا انگریزی میں فرانسیسی میں دنیا کو پہلے مناؤ تو صحیح کہ اسلام کیا. اگر دنیا مطالبہ کرے کہ لاؤ آپ لوگ ہمیں کچھ, میں نے دیکھا یورپ سے کئی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یار کتابیں دو جو انگریزی میں ہم اسلام کتاب ہی نہیں ملتی. کام کیا کرتی ہیں یہ تنظیمیں؟ رسالے اور پمفلٹ چھاپ دیے. اللہ کے ہونے پر, رسول کے برک ہونے پر, قرآن کے سچی کتاب ہونے پر کوئی زوردار لٹریچر جیسے کفر ہر جائے کام ہی نہیں کرتا. یہ کام ہے بالکل روکھا پھیکا. اس میں کوئی ممبر نہیں بنے گا, کوئی ناظم نہیں بنے گا, اس لیے کوئی بچہ میری بات نہیں سنتا. سب شوقین ہیں کہ جلوس نکالیں. جو کرنے کا کام خدا کے لیے سارا چھوڑیں, میرے شاگرد بنیں. پہلے قرآن اور حدیث تو سیکھیں کہ دین ہے کیا. ساری عمر دین کا پتہ نہیں چلتا اور اسلام قائم کرتے پھرتے. یہ نظام تعلیم جب تک طاہر صاحب اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کریں کہ یہ مدرسے الگ ہیں کہ یہاں سے مولوی نکلتا ہے, اسے بیچارے کو ملک چلانا نہیں آتا. جو ملک چلانا سیکھتے ہیں بیچارے انہیں دین نہیں نصیب ہوتا. یہ تفریق جو ہے اس نے امت کو برباد کر. ایسے مدرسے بنے کہ وہاں سے وہ امام ابو حنیفہ بن کر نکلے, وہاں سے وہ بڑا جرنیل نکلے. ایک ہی وقت وہ کمشنر مقرر ہو, جرنیل, ان کو دین جانتا, اور ساتھ تربیت کا اہتمام ہو. صرف یہ نہیں کتابیں پڑھانی ہیں, نمبر لینے. ایک ایک بات کا بچے کا خیال, وعدہ پورا کرتا, وقت پر آتا, سچ بولتا, ادب کرتا. اگر یہ نہیں کرتا پھر بے شک کتنے اس نے رٹے ہوئے رسالے. کام کرو جو کرنے کا یہ ہو گیا نا, باقی ساری انتیں پھر رکھی جائیں گے اوپر. یہ نہیں کرنا تو بس اللہ اللہ ہی ہے. ایک خالی خواہش یہ کبھی بھی نہیں پوری ہوگی. شوق اپنا پورا کرتے رہیں, جماعتیں بنا لیں, بیعتیں لے لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں, کیا عام آدمی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری صحیح طریقے پر ادا عام آدمی کی ذمہ داری یہی ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ اور صدقات دے سکتا کہ میں بھائی اور کوئی نہیں, اس سے کتابیں خرید کرے کہ ایک آدمی تک پہنچائے, لائبریریاں قائم کرے, دینی اداروں کی مدد کرے. جو لوگ بات سمجھ سکتے ہیں اور آگے پہنچا سکتے ہیں وہ اپنا کام کریں. جو عالم دین وہ اپنا جس طریقہ سے کوئی اس کے بارے میں کچھ کر سکتا کرے. مگر بات ہے کہ پہلا قدم اٹھے گا تو آپ مکہ پہنچیں گے نا. یہاں پہلا اٹھاتے نہیں, کوئی تعلیم اور تربیت کا نظام نہیں قائم کرتے اور خواب دیکھتے ہیں کہ پھل پکا ہوا ہماری جوڑی میں گر جائے. خلافت اسلامیہ یوں ہی بنتی. میں سارے لوگوں سے کہتا ہوں اگر خدا کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے, مولوی صاحب کا وہ پمفلٹ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی میں دیا تھا جب مسلم لیگ زوروں پر تھی. انہوں نے کہا یار مجھ سے زیادہ کون اس کا خیال ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہونا چاہیے, ورنہ اسلام کہاں. مگر اس سے نہیں اسلام آئے گا مسلم لیگ سے. یا بھی سن لو مجھ سے, جتنی مخالفت دین کی پاکستان میں ہوگی کسی جگہ نہیں. یہ مسلمانوں کو جیلوں میں بند کریں گے, علماء کو ختم کریں گے, اور رحمۃ اللہ علیہ کا
وہی ہوا پھر بسم اللہ کرو جہاں سے دین شروع ہوا تھا، ایمان سینوں میں پیدا کرو. رسول علیہ السلام نے پیدا کر لیا تھا، اس لیے جب کرسیاں آئیں لوگ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے. حضرت ابوبکر عمر اگر صحیح طریقے سے حکومت کر سکے وہ ایک دن کی بات تھی. اتنا حضور نے تیار کیا تھا کہ خزانے قدموں میں تھے، فوجیں سلامی کی ڈگمگائے نہیں. اور جیسے سید ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں جس کو ہم ملوکیت کیا زیادہ دیر حضور کے پاس نہیں بیٹھے، نہیں سنبھال سکے، خزانے ان کو بے راہ کر گئے، دنیا کی حکومت کے نشے ان کو سوار ہو گئے. یہ بہت مشکل کام ہے خلافت اسلامیہ نظام. ایک عام حکومت ہے کہ بنا دینی اور کرسیاں سنبھال لینی، فقیر اور درویش بن کر وہاں بیٹھنا، خود بھوکے رہنا اور خلق خدا کو دینا، یہ کر سکتا کیا؟ ایک ممبر ہو جاتا ہے علاقے کا، وہی نہیں قابو میں رہتا، وہی کہتا ہے جتنا سمیٹ سکو سمیٹ. خیالی باتیں نہ کریں، جو کام کا طریقہ اس کی طرف آئے. ٹھیک ہے وہ بہت لمبا ہے، وہ نوح علیہ السلام کی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اور حضرت صاحب اور کئی لوگ 950 سال بھی رہے اور صرف 7 آدمی کشتی میں سوار. پیغمبر کو 100 سال میں ایک آدمی بھی نہیں ملا، مگر راستہ نہیں بدلنا، جلد بازی نہیں کرنی کہ کچھ طریقے سے اکٹھے کر لو، یوں ہو جائے گا، یوں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر شے کا کچھ طریقہ ہے. زمین تیار کرو، بیج بو، پھر پانی دو، پھر نڈائی کرو، پھر اس کی پھر کسی دن جا کر کئی سال بعد آم کا پھل لگے گا. یہ کہتے ہیں ہاتھ پر ہی سرسوں جم ہے. کچھ بھی جیسے سیٹیں مل گئی ہیں، کرسیاں مل گئی ہیں، کھا پی رہے ہیں. اللہ اللہ. اسلام غریب جو ہے نا، جیسے ساگ بٹی بیچارہ لکھتا تھا کہ اسلام جو تھا پہلے سے دور ہو گیا. جب سے یہ اسلامی جماعتیں بنی نا، وہ نظام اسلام کا خواب پہلے سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں آیا، نہ آئے گا. بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں آئے. ایک نوجوان